ہمارے 6 ساتھی اس وقت جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، ان میں محترم پیر افضل ہاشمی صاحب بھی تھے۔ طویل عرصے سے ہماری عوام کا مزاج یہ بنایا گیا ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ منزل بس آ گئی، وہ 2 4 10 دفعہ دھوکہ کھا کے وہ کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتے، وہ کہتے منزل ہے ہی کوئی نہیں، ایسے سارے الو بناتے ہیں۔ یعنی سیاست اور جھوٹ، سیاست اور دھوکہ، سیاست اور فراڈ، اور سیاست اور اقتدار پرستی، اور یہ ساری چیزیں ایک ہو چکی ہیں۔ وہ مذہبی ہو یا مطلب خالص سیکولر سیاست، کوئی سیاست پر عوام اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں۔ عوام بیٹھے اللہ دے سارے کی پتہ کچھ ہو ہی جائے جی، ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہویا تو جی پیچھے لنگ گئی ہے، اگلی بھی لنگ جائے گی۔ بولنے کی ضرورت ہے، ان کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک 25 کروڑ عوام کے ملک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسٹوری بائی آصف۔ دوستو، آج ہم پہنچے ہیں دفتر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی میں۔ یہاں پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت محترم چودھری طارق محمود صاحب امیر جماعت اسلامی کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کرنے والے نئے دوستوں کو ویلکم کہا جائے گا۔ ان دوستوں میں خصوصی طور پر محترم پیر سید افضل ہاشمی صاحب قابل ذکر ہیں۔ چلیں تقریب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو تقریب کی لائیو کوریج دکھاتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی، اور چک نمبر 15 WB اڈا پکھی موڑ رہائش ہے میری، زمینداری سے میرا تعلق ہے، اور پیسٹی سائڈ کی میری دکان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابراہیم منصوری، رکن جماعت ہوں اور محتمم ہوں اس جامعہ کا۔ محمد رفیق نظامی ایڈوکیٹ نام ہے، پورے بارے میں بطور وکیل کام کرتا ہوں، باغبانی کا شوق بھی ہے، کاشتکاری بھی کرتا ہوں، شبہ علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام صہیب ہے اور میں کالج ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ میں ایم فل فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پہ آتا ہوں۔ رہائشی تعلق مسلم قوم سے ہے اور جماعت اسلامی کا کارکن ہوں۔ رضا محمد قادری میرا نام ہے جی، جماعت اسلامی کا رکن ہوں اور ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم میرا نام ہے جی، جماعت اسلامی کا رکن ہوں، قیم جماعت اسلامی شہر وہاڑی کی ذمہ دار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ چودھری محمد اعظم کمبو میرا نام ہے، پیشے کے لحاظ سے میں ایڈوکیٹ ہوں۔ پاسبان لیگل سیل وکلا کا ایک گروپ ہے جس میں تقریباً 50 کے قریب وکلا ہیں، میں اپنے گروپ کا چیئرمین ہوں۔ اس سے پہلے میں نے TLP کے ساتھ کام کیا ہے 6 سال۔ اب میں جماعت اسلامی جوائن کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان شہودی میرا نام، اور پیر افضل ہاشمی صاحب کی محبت جیسے تشریف لائے ہیں، تو انویٹیشن کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، شہباز چودھری، جرنلسٹ فرام لاہور، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب یونین آف جرنلسٹ۔ تے افضل ہاشمی صاحب کی محبت دے وچ تے عبدالخالق شکر صاحب دے نال ایک پرانی رفاقت دی حاضری ہوئی ہے سر، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد زاہد نام ہے میرا، رکن جماعت ہوں اور پنجاب کالج میں ایز اے لیکچرر جاب کرتا ہوں۔ ایک فوڈ کا کام ہے چھوٹا سا میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انور خان نام ہے، کیسر ٹاؤن کا رہائشی ہوں اور رکن جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید جاوید حسین شاہ نام ہے،
करमपुर के नज़दीक मौज़ा काली शाह में रिहाइश है और जमात इस्लामी की तरफ से NA 158 कौमी असम्बली का हल्का जो बिहाड़ी और ये ठींगी मित्रू करमपुर के इलाके पे मुश्तमिल है, इसमें उम्मीदवार हूँ। हाफिज़ वक़ार साहब जो है ये जमात इस्लामी का जो वकला में शोबा है इस्लामिक लायर मूवमेंट, उसके ज़िले के सदर भी हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राव फरमान कौसर मेरा नाम है जी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हैसियत से PP 233 के लिए कैंडिडेट हूँ। जमात इस्लामी का रुकन भी हूँ। हाज़रीन इकराम, आज ये मिल बैठने का जो मौका मोहतरम अमीर ज़िला ने हमें फराहम किया है, उसका बुनियादी मकसद तो ये है कि हमें जो नए आने वाले लोग हैं उनको बुलाना मतलूब था, नाश्ते के ऊपर उनको इज़्ज़त देना मतलूब था। दूसरे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप 75 साल से मुख्तलिफ़ पार्टियों को आजमा चुके हैं और बार बार आजमा चुके हैं। मोमिन एक सुराख से कभी दूसरी दफ़ा डसा नहीं जाता, लेकिन हम ऐसे मोमिन हैं जो बार बार एक ही सुराख से डसे जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन मसाइल का हल जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप उसका इदराक भी रखते हैं, लेकिन आप लोगों से मुराद अवामुन नास से गिला ये है कि वो सब कुछ समझने के बावजूद बाहर नहीं निकलते। अगर आज बाहर नहीं निकलोगे तो यकीन मानो आपकी नस्लें भी इनकी ग़ुलाम हो जाएंगी। वैसे तो अमलन तो हम ग़ुलाम पहले ही हैं, तो इनके खिलाफ बाहर निकलने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, इनको कंडेम करने की ज़रूरत है। ये मुल्क 25 करोड़ आवाम के मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ना किसी ब्यूरोक्रेसी का और ना किसी और का। ये उम्मत मुसलमा का मुल्क है और अवामुन्नास जो है इसके अमीन है। आप जुर्रत के साथ आगे बढ़िए, जमात इस्लामी का साथ दीजिए, इंतखाबी निशान तराजू पर वोट डालिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जमात इस्लामी को आपकी मेहनतों के नतीजे में अल्लाह ने मौका दे दिया तो इन बदमाशों को हम 1 महीने में सबको सीधा कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुख्तसर तारुफ तो अब्दुल खालिक साहब ने करवा दिया और तफसीली तारुफ जो है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ और हाल ही में मैंने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की है। मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि किस हवाले से ये गुफ्तगू करनी है। नाश्ता किसी सकील और भारी भरकम और लंबी गुफ्तगू का मुतहम्मिल नहीं होता। वो नाश्ते का स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है। गेट टुगेदर हो गया, मुलाकात हो गई, तारुफ हो गया। और मोटिवेशनल गुफ्तगू मोहतरम प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत कर दी और वो बड़ी जामे है और बड़ी ज़बरदस्त अच्छा हो गया। उसके बाद किसी तवील खिताब की गुंजाइश नहीं रहती। मुख्तसर रौ साहब के मशवरे को मलूज़ रखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, नवा पैरा हो ए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। अपनी से ये कोशिश होती है। मैं इस बात का कायल हूँ कि आप सच बोलने और सच सुनने का हौसला पैदा करें, हम सब के सब, और अपनी आवाम को इस पर कायल करें। तवील अरसे से हमारी आवाम का मिजाज ये बनाया गया है कि उन्हें बताया जाता है कि ये मंजिल बस आ गई। वो 2, 4, 10 दफ़ा धोखा खा के वो किसी पर इतबार ही नहीं करते। वो कहते मंजिल है ही कोई नहीं। ऐसे सारे उल्लू बनाते हैं। यानी सियासत और झूठ, सियासत और धोखा, सियासत और फ्रॉड, और सियासत और इक़्तिदार परस्ती, और ये सारी चीज़ें एक हो चुकी हैं। वो मजहबी हो या मतलब खालिस सेकुलर सियासत, कोई सियासत पर अवाम एतमाद करने को तैयार ही नहीं। अवाम बैठे अल्लाह के सारे की पता कुछ हो ही जाए जी, हो गया ठीक है, ना आया तो जी पीछे लंघ गई है, अगली भी लंघ जाएगी। हम सख्त सच बोलने वाले बने। मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल सच बोले, लोगों को बताएं कि अगर तुम ऐसे रहोगे तो 100 साल तक भी मंजिल नहीं मिलेगी।
اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا، ان تنصروا ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت، یعنی تم اللہ کے قوانین کو تسلیم کرو گے تو اس کے مطابق نتائج نکلیں گے، ورنہ اللہ سے تمہاری کوئی خاص رشتہ داری، اللہ تو رب العالمین ہے۔ یہود کی طرح یہ سمجھنا کہ ساڈا بہتا لگتا ہے، ہم مسلمانوں میں یہ نفسیات آئی ہے، ہم نے سمجھ لیا اللہ پتہ نہیں ساڈا کی لگتا ہے، تو اللہ تھوڑا ساڈا کچھ لگتا ہوں، اسپیشل لگتا ہوں، اور اس ماں کی طرح جیسے ہمارے یہاں پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جو مرضی کردار ہوئے ماواں اپنے پتراں دے کردار کج لیندیاں نے، تے ماں وہ ایسا ہوتا تو پاکستان بھی نہ ٹوٹتا، ایسا ہوتا تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، مصر و شام میں نہ ہوتا، کشمیر میں نہ ہوتا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہم باز پھر نہیں آ رہے، ہم سچ بولیں گے۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں، اور یہ ہے تو بڑا تلخ، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے اور قوم کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، اور قوم کو بتانا چاہیے کہ تم ایسے رہو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے، ہر قوم کے لیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم سچ کی سیاست کو لے کر آگے چلیں گے تب جا کر ہمیں قوم کا اعتماد ملے گا۔ مجھے کسی شخص نے کہا، وہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں وغیرہ لگتی ہیں، تو کل میں نے ایک پوسٹ کی، میں نے کہا کہ اس وقت صرف جماعت اسلامی ہے جو کرپشن اور مہنگائی اور بجلی اور اس کے قیمتوں کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ ایک آدمی نے نیچے لکھا 1997 میں وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر آئی پی پیز کے اس وقت جب معاہدے ہو رہے تھے تب جماعت اسلامی کہاں تھی۔ میں سوشل میڈیا پہ اتنی بحث نہیں کرتا، کمنٹ نہیں کرتا، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، مجھے لائیو بھی دوستوں نے اس پر میرے ساتھ گفتگو کی یا بحث مباحثہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں جب سے پچھلے 10-12 سال سے میں جماعت اسلامی کو آبزرو کر رہا ہوں، پچھلے 10-12 سال سے جماعت اسلامی کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں۔ اس سے پہلے جو اتحادوں کی سیاست چلتی رہی ہے اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، نیتیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ وقتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، حکمت عملی بھی ہوتی ہے، مفادات بھی ہوتے ہیں، ایک معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا پچھلے 10-12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جماعت اسلامی بہت میچور ہو گئی ہے، اب جماعت اسلامی کو کوئی آسانی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ ویسے کرنے والے تو کسی کو بھی کر لیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا بھی ہے، اور کچھ کرنے میں قومی مفادات بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں اندرونی بیرونی خفیہ ادھر ادھر کے، تو کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ استعمال ہو کر بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، واللہ عالم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جماعت اسلامی اس میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ عوام کا اعتماد جیتنے میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ جو حکمت عملی میں نے آبزرو کی ہے استعمال نہ ہونے والی، اور اپنے وسائل پر اپنی طاقت پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی اور اپنی ڈائریکشن پر یوں چلتے رہنا۔ جماعت اسلامی نے پچھلے 10-12 سال میں جو ایکسرسائز کیا MMA کی سیاست کے بعد، اس کے نتائج اب بہت بہتر آ رہے ہیں، اب سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو نمائندگی عوام کی ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جماعت کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عوام میں نکل نہ سکے، انہیں شرمندگی کا سامنا۔ اب سوشل میڈیا بین پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتیں کیوں نہیں نکل رہی ہیں ان ایشوز پر، اس لیے نکل رہے ہیں کہ وہ نکل کر عوام کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں۔ جو اس جرم میں شریک جرم ہے وہ کیسے نکل کے عوام کا سامنا کریں گے؟ جماعت اسلامی اس لیے نکل رہی ہے کہ جماعت اسلامی شریک جرم نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں آگے بڑھنے میں میرا خیال ہے آسانی ہو سکتی ہے، صرف ضرورت چند وسائل کی ہے، اور وہ وسائل سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی ہے، موٹیویشن کی ہے، نظم و ضبط کی ہے، اور یہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اگر اس میں استحکام رہا اور اس میں اسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا، سمجھداریوں کے مظاہرے کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کامیابی کے بہت روشن امکانات ہیں۔ اب عوام کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایکسیس ملی ہے لوگوں تک، ایک دوسرے تک انٹریکشن جو ہوتا رہتا ہے، اس میں جب خیالات ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں تو پھر اب وہ ذہنوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں رہا ہے، لوگ سوچنے لگ گئے۔ اپنی سطح پر ہر شخص کو یہ کوشش کرے
کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کسی بھی جماعت کے ساتھ یا کسی بھی عہدے پر نہ بھی ہوں، میں انڈیویجولی اپنا کردار ادا کرتا ہے، باز نہیں آتا ہوں. میرے دن میں اگر 10 لوگ بھی ملتے ہیں تو میں اپنی بات کرنے سے باز نہیں آتا ہوں. میں خطابات کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں اپنی بات کرنے سے سوشل میڈیا پہ نہیں آتا ہوں، اخبار میں لکھتا ہوں نہیں آتا ہوں، میں باز نہیں آتا ہوں. میں جب تک جیوں گا میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. اسی طرح ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے، اور وہ ایک نظم میں جب ہو جاتا ہے تو وہ کردار زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، افیکٹو ہو جاتا ہے اور نتیجہ خیز زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے سے میرا مقصد ہی یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بہتر صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں، بہتر نتائج مرتب ہو سکے، اور اپنے ملک و قوم کے لیے. میں پہلے ان سے کہہ رہا تھا یا کہیں گفتگو میں کر رہا تھا، میری ایک جگہ محفل ہوتی ہے جہاں مریدین اور دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو 22 سال کے قریب ہو گئے، اور 22 سالوں میں وہ ہر ہفتے جمعے کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ہر جمعہ 22 سال میں ایک چھٹی بھی نہیں ہے اس میں، 22 سال میں ایک چھٹی نہیں ہے اس میں، جو بھی ہو مطلب میں وہاں پہنچتا ہوں. اس میں ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کے لیے دعا نہ کروائی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تو پہچان ہی یہ ہے، ہمارے تو بچوں کا گھر ہی یہ ہے، ہماری تو ہم نے تو مرنا بھی یہ ہے، دفن بھی یہ ہونا ہے، جینا بھی یہی ہے. ہمارا تو سب کچھ یہ ہے، عوام کا سب کچھ یہ ہے. جن کا یہ سب کچھ نہیں ہے ان کے لیے وہ ریسورسز انہوں نے باہر جمع کیے وہ تو بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے. ہم نے تو یہ رہنا ہے. ہمیں اپنے ملک کو نہیں بچانا، ہمیں اپنے وطن کو بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے گھر کو بچانا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو بچانا ہے. جب ہم ملک کہتے ہیں نا اور ریاست کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. جب وطن کہتے ہیں نا تو وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے، اپنا گھر کہتے ہیں تو وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل کہتے ہیں وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے. تو بھائی ہمیں اپنا گھر بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں زیادہ کامیابیاں ہوں گی اور انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. میں بھائی عبدالخالق شاکر صاحب کا، محترم امیر ضلع صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہوں، مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. انشاءاللہ العزیز ہم ایک بہتر ٹیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے میر افضل ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور الحمدللہ یوم تأسیس کے پروگرام کے اندر ہمارے 6 ساتھی اس وقت جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، ان میں محترم میر افضل ہاشمی صاحب بھی تھے. تو آج یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ تھا آپ دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ محبت بانٹی جائے. اور یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ پوری امت کا درد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے دل کے اندر. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 1971 کے اندر جب ہمارا ایک بازو علیحدہ ہوا، اس میں جماعت اسلامی نے کتنی قربانیاں دی، اور ان قربانیاں کے صلے کے اندر جو ہے آج بھی ہمارے قائدین جو ہے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے. اس وقت بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر 6 ماہ تک پاکستانی پرچم اتارنے نہیں دیا. یہ محبت ہے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب جو یہاں ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں، وکلا کے ساتھی ہیں جن میں ذاکر کاٹھیا صاحب ہیں، روز شان صاحب ہیں، اور ہمارے جو صدر ہیں وقار جویا صاحب ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ رو محبوب صاحب نمبردار ہیں 83 WB سے، جو ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کسان بورڈ تحصیل وہاڑی کی. اور اسی طرح حاجی غلام رسول صاحب ہیں مکہ ٹریول سے، اللہ دیتا صاحب ہیں، اور محترم ملک طارق جندران صاحب ہیں، رو غفار صاحب ہیں ابھی آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے دوست آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے شامل ہوئے ہیں اور آگے کامتے دین کے لیے کام کرنے کے لیے یہ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کیا. اور انشاءاللہ ہم نے سب مل کے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو سنبھالنا ہے جو اس وقت جو ہے ملکی حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. کہ جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ووٹ تو لینے کے
पिस रही है, अब आवाम जो है ये कल फिर इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाई हैं, तो इसकी भी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और आज जो अहम ऐलान है वो ये है कि हमारे साहब का उलमा मशाइख के जो सदर थे वो मोहम्मद रफ़ीक एडवोकेट साहब बुरे वाले से थे, जो अल्लाह दाद निज़ामी साहब के भाई हैं। तो वो आज हमने इनकी मुद्दत भी पूरी हो गई है, तो इंशाअल्लाह आज से हम मोहतरम पीर अफजल हाशमी साहब उलमा मशाइख विंग ज़िला बिहाड़ी की ज़िम्मेदारी है उनकी, इंशाअल्लाह हमने अभी लगाई है। और उनके साथ कोऑर्डिनेटर जो हैं वो रफ़ीक निज़ामी एडवोकेट साहब होंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पीर अफजल हाशमी साहब इस फोरम को लेके इंशाअल्लाह मंसूरा और मरकज़ साउथ पंजाब के अंदर अपने बात को भरपूर तरीके से मनवाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ऐसे कायद, ऐसे लीडर, ऐसे नामा नगार उर्दू अदब के और आलम इंशाअल्लाह इस बिहाड़ी का एक नाम रोशन करेंगे। तो आखिर में सब कायदीन जमात इस्लामी यहाँ मौजूद हैं, उन सब का और सब आने वाले मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मलाल मीज़ान मलाल समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमी महामिदी कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हु मा लम आलम अला जमी निअमिही कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हु मा लम आलम अदद मा फ़अल बिल्लाहि व तवक्कल बिल्लाह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह करीम, ये तमाम अहबाब तेरी रज़ा के लिए इकट्ठे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से इनका इकट्ठा होना कबूल फरमा। अल्लाह इन तमाम अहबाब को अपनी रज़ा के लिए जमात इस्लामी में आना कबूल फरमा। अल्लाह पाक अपनी रहमत और अपने फजल से सबसे अपने दीन के इकामत का काम ले। या अल्लाह हम सब को दीन के इकामत के लिए चुन ले। या अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। हमारा जान, हमारा माल, हमारा सब कुछ मालिक अपनी रहमत से दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा। हमारी औलाद को भी दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे किरदार में सफाई नसीब फरमा। अल्लाह हमारे सोच में बुलंदी नसीब फरमा। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी नीयतों में इखलास फरमा। अल्लाह पाक खालिसतन अपनी रज़ा के लिए जमात इस्लामी की शमूलियत हमें नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।